بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین کے ذکر اور تذکرے کا یہ سلسلہ بیچ میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم سے اس کا آغاز ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق کا ذکر ہو یا امام موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق کے شہزادے ہیں، منبع جود و سخا حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر ہو، حضرت امام اعظم ہوں، حضرت کفایت اللہ کافی ہوں، غازی ملت ممتاز حسین قادری ہوں، یا ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین ہوں، یہ اللہ والوں کی ایک فہرست ہے جو کلمہ حق کہنے کی وجہ سے جیل میں گئے۔ ان پر اذیتیں کی گئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کہی۔ استاد صاحب بھی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حق بات کہنے کی وجہ سے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے مجھے کئی دفعہ جیل میں ڈالا گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تو سوچا کہ آپ کو اذیت زیادہ ہو، اس لیے انہوں نے آپ کو جیل میں اس کمرے میں ڈالا کہ جس میں بہت گندگی تھی، چاروں طرف لال بیگ تھے اور بہت زیادہ تھے، اور اس کمرے میں ڈالنے کے بعد آپ کے جو خدام تھے ان کو بھی انہوں نے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ آپ کی ویل چیئر بھی انہوں نے وہاں سے ہٹا دی۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں اب میں زمین پر میں لیٹ گیا تو مجھے نیند آنے لگی۔ یہ نیند آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المجاہدین کو کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی اذیت نہیں تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھے حضرت سفینہ یاد آ گئے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام سفینہ کیسے ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے سارا سامان اٹھا لیا اپنے اپنے حصے کا، لیکن پھر بھی سامان بہت بچ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ چادر بچھاؤ، سارا سامان جمع کرو، اور فرمایا تو سارا سامان اٹھا لے، تو سفینہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے وہ سامان اٹھا لیا تو حضور کی دعا کی برکت اور آپ کے جملے سفینہ کہنے کی برکت کہ مجھے وزن محسوس نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی سفر میں ہوتے تو اپنا سامان بھی میرے کندھوں پر رکھ دیتے۔ میں 10 اونٹوں کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتا لیکن مجھے بوجھ محسوس نہ ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت سفینہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی، طوفان آیا، ایک تختہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ تیرتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہ جزیرہ ایسا تھا کہ وہ شیروں سے بھرا تھا، دوسرے جانور نہیں تھے، شیر اس میں بھوکے تھے۔ ایک بھوکا شیر آپ پر حملہ آور ہوا اور دوڑتا ہوا آیا، زوردار آواز نکالی تو آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یعنی شیر سے آپ نے خطاب کیا تو شیر نے اپنا سر جھکا دیا، کندھا جھکا دیا، آپ اس پہ سوار ہو گئے تو شیر پھر ساحل پر دوڑتا رہا اور آپ کے ساتھیوں تک اس نے آپ کو پہنچا دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد آیا کہ جب صحابہ کرام ایوان کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو وہ ایوان کسریٰ، وہ قلعہ جو 90 سال میں تعمیر ہوا تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس کی کسی دیوار میں سوراخ تک نہیں کر سکتا، اس کے دروازے بھی بہت مضبوط تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
صحابہ کرام کا لشکر لے کر جب وہاں پہنچے تو ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ قلعہ فتح کیسے ہو، ایسے کوئی آلات نہیں تھے کہ اس کو توڑا جا سکے۔ پھر اس قلعے سے پہلے دریائے دجلہ بہہ رہا تھا، کافروں نے دریا دجلہ کے پل توڑ دیے، اب وہ دریا کیسے پار ہو؟ دریا بہت گہرا تھا تو گھوڑوں کے ذریعے کیسے پار کریں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا سے کلام کیا اور فرمایا، اے دریا، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں ایک قلعہ فتح کرنا ہے، راستہ دے دے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا تو دریا ان کے لیے میدان کی طرح ہو گیا۔ صحابہ کرام گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرح گزرے کہ دریا کے پانی کی وجہ سے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ یہ کہتے ہوئے قلعہ چھوڑ کر بھاگے کہ دیو آ گئے، بھوت آ گئے، اور وہ قلعہ بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ یہ واقعہ مدائن کا ہے، عراق کا شہر مدائن کا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں یہ واقعات مجھے یاد آئے تو میں نے لال بیگ سے کہا، اے لال بیگم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، جب میں سو جاؤں تو مجھے تنگ مت کرنا۔ یہ کہہ کر آپ کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ امیر المجاہدین کا یقین تو دیکھیں، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا سے کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا، امیر المجاہدین نے یقین کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور آپ کہتے ہیں اطمینان سے میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو پورے کمرے کے لال بیگ وہ ایک دیوار کے ساتھ جمع تھے اور قطار بنا کر کھڑے تھے، گویا کہ زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے، اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے امیر المجاہدین کی زیارت کی، ان کے افکار سے فیض حاصل کیا۔ لوگ امیر المجاہدین کے بارے میں بعض اوقات ایسے تاثرات دیتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی، انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے فیض سے ہمیں منور فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔